Ugba Mahara Stories. अम्मा जान, हमारी इस्लामियात की टीचर हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैम इकरा नाम है उनका। वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें पढ़ाती हैं। बस वो हमें ये हर बात पे कहती हैं कि आप लोगों में से जो झूठ बोलेगा तो शैतान खुश होगा, आप लोगों में से कोई गीबत करेगा तो शैतान खुश होगा, चुगली लगाएगा तो शैतान खुश होगा, तो आप शैतान को खुश ना करें। तो अम्मा जान, मुझे इसकी बात समझ नहीं आती कि शैतान क्यों खुश होता है। बेटा, शैतान इसलिए खुश होता है क्योंकि वो तो नहीं चाहता कि हम अच्छे काम करें और नेकियां कमाएं। वो तो ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोज़ख में जाएं, जन्नत में ना जाएं। और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम जन्नत के अमाल करें, दोज़ख के अमाल ना करें। बेटा, एक दफ़ा शैतान ने अपने शागिर्दों को जमा किया और उन तमाम शागिर्दों से ये बात की कि मैं तो रोज़ाना तुम लोगों को जमा करके तुम लोगों को काम हवाला करता हूँ और तुम लोग बखूबी करते हो। आज भी मैंने इसी तरह करना है। आज सिर्फ आप सब ने जो जो काम करना है वो आके मुझे ज़रूर बताना होगा, और तुम में से जो भी ऐसा काम करे जिससे मुझे बहुत खुशी हो तो मैं उसको दुगना इनाम दूंगा। शागिर्द बहुत खुश हुए, वो फैल गए, एक एक मखलूक के पास, दूसरा मखलूक के पास हत्तल इम्कान कोशिश करते रहे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो बड़े सरदार हैं, जो बड़े आका हैं, वो खुश हो जाएं। कोई किसी बच्चे को मसरूफ़ करने लगा, मशगूल करने लगा, उसको बहकाने लगा, कोई किसी औरत को, कोई किसी मर्द को। बस सुबह से शाम तक उनकी यही कोशिश चलती रही। जब शाम हो गई और वो वापस दरबार में पहुंचे तो शैतान ने पूछा कि चलो चलो, अब बारी बारी मुझे हर कोई ये बताओ कि उसने क्या ऐसा काम किया है। एक शागिर्द को बुलाया, तुम बताओ, तुमने क्या काम किया आज। उसने कहा कि सरदार जी, आका जी, मैंने एक बच्चे को पूरी पूरी रात और सुबह पूरा दिन उसको मैंने इस चीज़ में मशगूल रखा कि वो मोबाइल लगातार इस्तेमाल कर रहा था। नमाज़ें उसने सारी कज़ा कर ली, कुरान की तिलावत उसने नहीं पढ़ी और ना ही वालिदैन को वो ठीक जवाब दे रहा था, बस मोबाइल में मशगूल रहा। शैतान ने कहा शाबाश, और एक इनाम उठाया और उसको दे दिया। दूसरे शागिर्द को बुलाया कि तुमने क्या किया। उसने कहा कि आका जी, मैंने आज एक औरत से बहुत ज़्यादा गीबत करवाई। वो मोहल्ले में गई और उसने अपने पड़ोसी के साथ बैठ के दूसरी पड़ोसी के बारे में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की, बहुत गीबतें की। तो शैतान ने कहा कि ये भी तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने उसकी तमाम नेकियां ज़ाया कर दी। बस ये लो तुम्हारा दूसरा इनाम, तुम्हें 2 इनाम मिलते हैं। वो भी खुश हुआ और चला गया वहाँ से। जब तीसरे शागिर्द को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने आज क्या काम किया। उसने कहा कि मैंने आज शौहर और बीवी में बहुत सख्त लड़ाई करवाई है और वो अब एक दूसरे से बिल्कुल बात तक नहीं कर रहे, और उम्मीद है कि 4-5 दिनों में उनके बीच में जुदाई भी हो जाए। शैतान बहुत खुश हुआ कि वाह, ये काम तो तुमने बहुत ज़बरदस्त किया। उसको 3 तोहफे अता फरमाए। फिर चौथे को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने क्या काम किया। उसने कहा कि मैंने एक आदमी के ज़रिए एक नेक औरत पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगवाए और बहतान लगवाए और बहुत ज़्यादा झूठ बुलवाया। उस शैतान ने कहा कि तुमने भी अच्छा काम किया, उसको भी इनाम दे दिया। फिर आखिरी शागिर्द को बुलवाया कि तुमने आज क्या काम किया। उसने कहा
کہ استاد جی میں نے تو بہت کوشش کی کہ میں کیا کروں، بس آخر میں جو نہ ہو سکا تو ایک بچہ تھا، اس نے بیگ پہنا ہوا تھا اور وہ مدرسے جا رہا تھا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے بس اس کو تھوڑا بہت بہکایا اور وہ راستے سے واپس ہو گیا اور ماں سے بولنے لگا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، آج میرا موڈ نہیں ہے، ہو سکے تو کل چلا جاؤں گا، لیکن بس میں یہ دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ استاد بہت خوش ہوا، آقا بہت خوش ہوا۔ شیطان نے 5-6 انعامات منگوائے اور وہ اس کو دیے اور اس کو شاباشی دی اور اپنے کرسی پر بٹھایا کہ واہ تم نے تو بہت اچھا کام کیا۔ وہ شاگرد بھی حیران ہو گیا اور جو آس پاس کے اور شاگرد تھے وہ بھی حیران ہوئے۔ وہ آئے اور پوچھنے لگے کہ اے ہمارے آقا، ہم نے بھی تو اتنے کام کیے اور ہم نے تو اس سے زیادہ محنت کی، آپ نے ہمیں 1 انعام دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے، اس کو انعامات بھی زیادہ ملے اور پھر آپ نے اس کو شاباشی بھی دی اور اپنی کرسی پر بھی بٹھایا، یہ کیا معاملہ ہے؟ استاد بولا، آقا بولا کہ تم لوگوں کو کیا پتا، اس نے جو کام کیا ہے وہ کام اور کوئی کر بھی لے تو میں اس کو بھی اسی طرح ہی انعام دوں گا۔ اس نے ایک بچے کو مدرسے سے روکا ہے اور تم سب کو پتہ ہے دینی تعلیم حاصل کرنے سے کسی کو روک لیا تو اس کو اللہ کی معرفت پہچاننے سے روک لیا۔ وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ عالم ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرے گا، بے شک وہ زیادہ گناہ کرے گا اور اس کو زیادہ گناہ بھی، ثواب بھی نیکیوں کا زیادہ ملے گا اور گناہوں کا جو کی سزا ہے وہ بھی زیادہ ملے گی، کیونکہ وہ اوروں سے زیادہ جانتا ہے۔ لیکن جب وہ کبھی کبھار گناہ میں زیادہ مشغول ہو جائے اور اس کو احساس ہوتا ہے، اس کا ضمیر زندہ رہتا ہے، اس کا ضمیر مردہ نہیں ہوتا، اس کو احساس ہوتا رہتا ہے، وہ شرمندگی کے دریا میں ڈوبتا رہتا ہے اور آخر کار وہ پھر معافی بھی اللہ سے مانگتا ہے۔ اور عالم کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ اوروں کو بھی اللہ کے راستے میں لے آئے اور اللہ کی تعلیمات سکھائے۔ تو اس نے تو آج بہت بڑا کام کیا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک عابد کے پاس گیا جو ساری رات عبادت میں مشغول تھا، لیکن وہ عالم نہیں تھا۔ میں اس کے پاس گیا، وہ مسجد میں جائے نماز پر بیٹھا تسبیحات کر رہا تھا اور میں نے اس کو کہا کہ میں جبریل امین علیہ السلام ہوں اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم بخش دیے گئے ہو، تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، بس اب تم اور خود کو نہ تھکاؤ، ختم کرو یہ سب۔ وہ آدمی چونکہ عالم نہیں تھا، عبادت گزار تھا، اس لیے وہ بہت خوش ہوا اور اسے جائے نماز کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھا، تسبیحات اپنی جگہ پہ رکھی اور وہ وہاں سے چلا گیا خوشی خوشی۔ لیکن جب میں اسی مسجد میں ایک عالم کے پاس گیا، وہ بھی عبادت میں مشغول تھا، وہ بھی تسبیحات کر رہا تھا، میں نے جب اس کو یہ کہا کہ میں جبریل امین علیہ السلام ہوں اور اللہ کا حکم ہے کہ تم اور عبادتیں نہ کرو، بس تم بخشے بخشائے ہو، تو اس نے جوتی اٹھائی اور مجھے مارا اور کہنے لگا کہ مجھے دھوکہ دیتے ہو، مجھے تو یہ پتہ ہے، معلوم ہے کہ جبریل علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے لیے اترتے تھے اور ان کو وہی پہنچاتے تھے، اب وہی کا سلسلہ ختم ہوا، مجھے دھوکہ دیتے ہو۔ تو شیطان نے کہا کہ اس لیے میرے شاگردوں، میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ بچے کو مدرسے جانے سے روکا تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے سے روک دیا۔ اور جب کسی سے پوچھا جائے، ایک عابد سے پوچھا جائے، عبادت گزار سے پوچھا جائے کہ کیا اونٹ سوئی کے ناطے میں یعنی سوئی کے سوراخ میں داخل ہو سکتا ہے، تو سب کہیں گے عبادت گزار کہ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اونٹ کو دیکھو اور پھر سوئی کو دیکھو، سوئی کے ناطے کو دیکھو،
لیکن جب عالم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا اونٹ گزر سکتا ہے تو عالم کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو گزر بھی جائے گا۔ تو یہ عالم اور عابد کا فرق ہے۔ اس لیے میرے شاگردوں، جتنی کوشش کرو ایک بچے کو تعلیم سے روکو، ایک عالم کو واعظ اور نصیحت سے روکو۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی کہانی، یہ تھا آج کا واقعہ۔ گناہ تو سارے ہوتے ہیں، سارے ہی گندے کام ہیں، چاہے وہ ٹی وی دیکھنا، چاہے موبائل کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، وقت کا ضیاع کرنا، غیبت کرنا، چغلی لگانا، بہتان لگانا اور جھوٹ بولنا، یہ تمام گندے گناہ ہیں۔ لیکن جو واعظ اور نصیحت میں لگا رہے، برابر علم حاصل کرتا رہے، تو ان تمام گناہوں سے وہ بچ سکتا ہے، اوروں کو بھی بچا سکتا ہے۔ اب اگر ایک بچہ یا ایک عورت رک جائے پڑھنے سے تو پھر دین کیسے پھیلے گا، عمل کیسے ہوگا؟ یہ تو محنت کی جاتی ہے، ماحول بنایا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ اس دین میں داخل ہو جائیں۔ اس لیے تو بیٹا، جب کوئی عورت عالمہ یا کوئی مرد عالم یا مفتی یا اسی طرح کوئی بھی نیک بندہ تعلیم کرتا ہے، واعظ اور نصیحت کرتا ہے، تو شیطان کی اس پر زیادہ نظر ہوتی ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ یہ تعلیم دینے سے روک جائے۔ تو یا تو اس عالم اور عالم کو کسی اور بات میں مشغول کیا جاتا ہے، یا پھر لڑائی کروا دی جاتی ہے، پھوٹ ڈلوا دی جاتی ہے، لیکن اس نیک کام سے حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے منع کرنے کی۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت سبق ملا ہوگا۔ میں اپنے تمام فرینڈ سے بھی کہوں گی کہ آپ کو جو جو سبق ملا، جو بھی سیکھا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو بھی معلومات ملے، سبق آموز کہانیاں ملے اور اوروں کو بھی۔ اللہ حافظ۔ Subscribe and press the bell